نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قابل قدر معزز حاضرین کرام اور مصلیان عظام، آج جو مجھے آپ حضرات کے سامنے بات عرض کرنی ہے، جو باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنی ہے، وہ استقبال رمضان کے سلسلے میں ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کے بعد جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اور آج سے کچھ ہی دن کا فاصلہ ہے کہ رمضان المبارک ہمارے اوپر اپنی برکتیں اور رحمتیں لے کر سایہ فگن ہو رہا ہے. تو جب اتنا مبارک، مقدس اور محترم مہینہ جب آ رہا ہے تو ہم کیوں نہ اس کا تہ دل سے استقبال کریں، اور کیوں نہ ہم اس کی کوئی پلاننگ کریں، اور کیوں نہ ہم اس کو منظم کریں، اور کیوں نہ ہم رمضان کے لیے کچھ تیاری کریں. دیکھیں، ایک دنیا کا اصول ہے کہ جب کوئی ارینجمنٹ ہوتی ہے یا کوئی فنکشن ہوتا ہے یا کوئی جو تقریب منعقد ہوتی ہے یا کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کی تیاری اور اس کا انتظام اور اس کا انصرام ہم پہلے سے ہی کرتے ہیں، بلکہ اس دن نہیں کرتے جس دن جو ہے وہ تقریب ہوتی ہے یا جس دن جو ہے وہ کوئی فنکشن ہوتا ہے. تو ایسے ہی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم گنہگاروں کی مغفرت کروانے والا، ہم گنہگاروں کو جہنم سے نکالنے والا، ہم گنہگاروں کو دوزخ کی آگ سے نکالنے والا یہ جو مہینہ آ رہا ہے، جس مہینے میں اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی عنایتیں ہم جیسے گنہگاروں پر چھتری کی طرح یعنی بارش کی طرح جو ہے برستی رہتی ہیں، تو اس مہینے کا ہم کیوں نہ تہ دل سے استقبال کے لیے ہم کیوں نہ ابھی سے اس کی پلاننگ کریں. عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک تو وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا.
جس میں اللہ رب العزت نے کلام مجید کو نازل کرا، یہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یعنی کسی اور مہینے کو وہ شرف، وہ عزت اور وہ فضیلت نہیں حاصل ہوئی جو رمضان المبارک کو حاصل ہوئی، کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو نازل کرا۔ اور آگے فرمایا، جیسے کہ ابھی اس مہینے کی اور فضیلت کے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ یہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والے بندوں پر پورے مہینے روزے فرض کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو اب پتہ چلا کہ رمضان المبارک کی کیا اہمیت ہے، اور اس کی کیا فضیلت ہے، اور اس کی کیا خصوصیت ہے۔ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تمام کو بتلایا کہ رمضان میں جو شخص اگر کوئی ایک نفل عبادت کرتا ہے تو اس کو دیگر جب ہم دنوں میں ایک فرائض ادا کرتے ہیں اس فرض کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تمام کو بتلایا، اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اتنی ڈھیل دی کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی آپ کہہ لیجئے کہ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کے خزانے کو لوٹنے کا ایک موسم آ رہا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اگر لوٹنے کا کوئی طریقہ، کوئی مہینہ، یعنی اگر کوئی دن آ رہے ہیں تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ابھی سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مہینے میں جس پر اللہ کی عنایتیں تمام بندوں پر نازل ہوتی ہوں اور ہم اس مہینے سے اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے سے محروم ہو جائیں، ہم اپنی بخشش ہی نہ کروا پائیں، ہم اپنی مغفرت ہی نہ کروا پائیں، ہماری نجات ہی نہ ہو پائے، ہم ان محروم لوگوں میں ہو جائیں شمار، کہیں ایسا نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیں ابھی سے ہی رمضان المبارک کی ایک ایک لمحے کی، یعنی اس کی ابھی سے ہی تیاری کرنا شروع کر دیں کہ ہم یہ رمضان جو ہے ایسا رمضان گزاریں، ہم اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھیں، ہم اس رمضان کو اپنی زندگی کا، اپنی حیات کا آخری رمضان سمجھیں، تاکہ ہماری یہ ارادہ ہو، ہمارے دل میں یہ نیت ہو، ہمارے دل میں یہ قصد ہو کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، اس کے بعد ہمیں رمضان ملنا نصیب نہیں ہوگا۔ ہم جب تک کہ اپنے دل میں یہ کڑن، اپنے دل میں یہ نیت نہیں پیدا کریں گے، صحیح معنوں میں، ہمیں حقیقت معنوں میں رمضان کا مقصد نہیں حاصل ہو سکتا۔ ہم کوشش کریں ابھی سے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، کہیں ہم سے عبادتیں ہو پائیں گی یا نہیں ہو پائیں گی۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ خالی ہماری جو ہے زندگی کا مسئلہ ہے، اور بھی بہت سارے حوادث ہو سکتے ہیں، بہت سارے حادثات آ سکتے ہیں، بہت سارے مشکلات آ سکتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں آ سکتی ہیں، صحت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، یا اور جو ہے گھر اہل و عیال کا مسئلہ ہے کہ کہیں ان کی ٹینشنوں کی وجہ سے کہیں ہمارے روزے نہ چھوٹ جائیں، کہیں ہماری تراویحیں نہ چھوٹ جائیں، کہیں ہمارے جو ہے اور جو ذکر و اذکار ہیں، کہیں جو ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے وہ نہ چھوٹ جائے۔ تو اس لیے ہمیں ابھی سے ہی اپنے دل میں یہ ارادہ بنا لینا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، اور اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس رمضان کو صحیح سلامت ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد بھی آگے کے جو رمضان ہے اللہ ہمیں بھی اس کو صحیح سالم طریقے سے اور نصیب فرمائے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، پہلا کام ہمیں یہ دل میں اپنا ارادہ بنانا ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اس رمضان میں ہم بھرپور طریقے سے عبادت کریں، ہماری جو ہے پورے روزے ہو جائیں، اور اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں۔ عبادت کا مل جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں جو ہے پورے دل میں یہ نیت کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے پورے روزے رکھنا ہے، اور ہماری پوری یہ کوشش ہے کہ ہم اس بار پوری صحیح طریقے سے تراویح پڑھیں گے، ہماری ایک تراویح نہیں چھوٹے گی، ہم اللہ کے کلام کو سنیں گے،
ہم اللہ کے کلام کو رمضان کی راتوں میں سنیں گے، اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ ہم اپنے دل میں جب تک کہ ثواب کو اگر مستحضر نہیں رکھیں گے، اس وقت تک ہمیں جو ہے صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ جب ہم ثواب کو اپنے ذہن میں مستحضر رکھیں گے کہ ہم جب ایک نفل نماز پڑھیں گے تو اس کا 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، جب ہم کوئی دیگر ذکر و اذکار کریں گے تو اس کو 7 سے 700 فرض تک 700 تک نیکیوں کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ جب ہم ایک جو ہے فرض عبادت کریں گے تو اس کا 70 فرضوں کے برابر ہمیں ثواب ملے گا۔ جب تک کہ ہم یہ ذہن میں اپنے یہ ثواب کی اہمیت کو مستحضر نہیں رکھیں گے، تب تک کہ اس وقت تک ہمیں حقیقت معنوں میں رمضان میں جو نیکیوں کا جو موسم ہے، جو نیکیوں کا ایک بہار ہے، اس بہار میں ہمیں اللہ کی رحمتیں لوٹنے کا جو موقع عنایت ہوا ہے، اس موقع کو ہم اسی وقت تک حاصل کر سکتے ہیں جب ہمیں یہ ثواب کے جو ہے اس ثواب کا ہمارے ذہن میں مستحضر ہوگا، ہمارے ذہن میں ہمیں پتہ ہوگا کہ نہیں، ہم یہ راتوں کو جب جاگیں گے، راتوں میں ہم جب تراویح پڑھیں گے تو ایک ہماری تراویح پر جو کہ نفل نماز ہے، اس نماز پر ہمیں جو ہے 70 فرضوں کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم رمضان میں جو ہے زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رمضان کو ایسا رمضان بنائیں، ایسا منظم، ایسا مؤثر رمضان بنائیں کہ اس 30 دنوں کے بعد بھی ہماری زندگی جو 11 مہینے جو گزری ہے، اس 11 مہینے میں بھی اس کے اثرات باقی رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان بس خالی ہمیں رمضان ہی بنانے کے لیے آیا، کہ ہم نے 30 دن روزے رکھے، 30 دن تراویحیں پڑھی، اس کے بعد جو ہے پھر ہم اسی اپنی روش پر آ گئے، پھر وہی ہماری روش ہو گئی، پھر وہی ہماری جو ہے یورشیں ہیں، وہی ہماری سازشیں ہیں۔ تو اس لیے ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم رمضان تک ہی اپنے آپ کو بدلیں نہ، بلکہ رمضان کے بعد بھی جو پورے 11 مہینے ہیں اس کے اثرات اس رمضان کی برکت سے اس میں بھی دکھائی دیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان میں ہمیں بس خالی رمضان ہی نہیں بننا ہے، بلکہ ہمیں اللہ سے دعا مانگنا ہے اور ساتھ ساتھ میں ربانی بننا ہے، زندگی بھر کے لیے اللہ کی عبادت کرنا ہے، رمضان کے لیے خالی خاص نہیں کرنا ہے، رمضان کے لیے اپنے آپ کو مختص نہیں کرنا کہ رمضان آیا چلو اب جو ہے عبادت کر لیں گے، رمضان آیا چلو اب تلاوت کر لیں گے، رمضان آیا چلو اب تراویح پڑھ لیں گے، رمضان آیا چلو اب جو ہے اور جو چیزیں ہیں جو ذکر و اذکار ہیں وہ ہم کر لیں گے، بلکہ رمضان کے بعد بھی ہمیں ان چیزوں کو جاری اور ساری رکھنا ہوگا، رمضان کے بعد بھی ہمیں ان کاموں کو کرتے رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر سمجھایا جاتا ہے کہ جب ایک حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، حج 5 دن کے لیے جاتا ہے، 5 دن میں حج ہو جاتا ہے، جب وہ حاجی 5 دن جاتا ہے، 5 دن کے بعد جب آتا ہے لوٹ کر کے تو اس کی زندگی میں وہ اثرات آ جاتے ہیں، اس کی زندگی میں وہ رونق آ جاتی ہے، اس کے ایمان میں وہ تر و تازگی آ جاتی ہے، لوگوں کی کہنے کی وجہ سے، لوگوں کے سننے سنانے کی وجہ سے کہ اتنا بڑا حاجی ہو گیا ہے اب بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کہ اب اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، وہ اپنے چہرے پر داڑھی سجا لیتا ہے کہ چلو میں اتنا پیسہ خرچ کر کے حج کرنے گیا، اتنی دور حج کرنے گیا، 40 دن میں وہاں رکا، اب میں حاجی بن گیا ہوں، اب یہاں آ گیا ہوں، معاشرے میں آ گیا ہوں، سماج میں آ گیا ہوں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تو اس نے جو ہے اس حج کی برکت سے اپنے چہرے پر داڑھی سجا لی ہوتی ہے، 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے۔ لیکن ہماری زندگیوں میں کتنے ایسے رمضان گزر جاتے ہیں جو ہماری زندگیوں میں تغیر اور تبدل نہیں پیدا ہوتا، جو ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، یعنی وہ 5 دن کے حج سے اس کی زندگی میں وہ رمق، وہ اس کی زندگی میں دمک پیدا ہو گئی، لیکن ہم زندگی بھر ہم کو جو ہے کہیں 4 رمضان مل چکے بعد بلوغت سے، کہیں 5 رمضان ہم سے گزر چکے، کہیں 6 رمضان، کسی کے 10 سال رمضان گزر چکے، لیکن 3 گنا بڑے نہیں چھوٹے۔ رمضان زندگی میں 10 بار مل گئے لیکن 10 گنا نہیں چھوٹے، رمضان زندگی میں 5 بار مل گئے لیکن 5 ٹائم کا نمازی نہیں بن سکا، رمضان زندگی میں 20 بار مل گئے لیکن اس سے جو ہے فجر کی نماز میں اس کو آنے کی توفیق نہیں ملی، رمضان کتنے گزرتے چلے گئے وہ جو ہے 2 وقت کا نمازی نہیں بن سکا۔ یہ ہماری سب سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اس رمضان میں کوشش کرنا ہے کہ یہ رمضان ہم اس طرح رمضان گزاریں کہ اس کے بعد بھی ہمارے اثرات جو ہے برابر جاری اور ساری رہیں۔
برابر رمضان کے برکات حاصل ہوتے رہیں۔ رمضان ہماری تربیت کا مہینہ ہے، رمضان ہماری ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ رمضان میں ہم سے کیا کیا کام کروائے جاتے ہیں؟ ایک طبیعت نہیں چاہتی ہے، ایک انسان کی طبیعت نہیں چاہتی ہے کہ ایک سحری میں اٹھے، جس وقت کوئی دنیا کھانا نہیں کھاتی ہے، جس وقت کوئی کسی مذہب میں کہیں سحری ہے ہی نہیں، اس وقت میں ہمیں اٹھا کر کے تہجد پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہو، سحری کھائی جاتی ہو، اور اس کے بعد مغرب کے فوراً بعد کہیں کوئی کھانا نہیں کھاتا ہو، لیکن پھر بھی ہم سے یہ کھانا کھلوایا جاتا ہو، اور اس کے بعد راتوں میں ہمارے جاگنے کا ایک پلان ہی نہیں ہوتا ہے۔ کبھی آج تک ہم نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی ہے۔ رمضان میں ہم تراویحوں میں بلکہ خالی فرائض نہیں پورا کر رہے ہیں، 20 رکعت اور تراویحوں کو پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہماری زندگیوں میں وہ ٹریننگ، ہماری زندگیوں میں اس کے اثر جو ہیں رمضان کے بعد بھی برقرار نہیں رہتے۔ تو یہ رمضان ہماری تربیت کا مہینہ ہوتا ہے کہ اتنا کچھ کروایا جا رہا ہے، اتنی کچھ مشق کروائی جا رہی ہے، یہ کس لیے؟ تاکہ اس کا اثر جو ہے بعد کی زندگیوں میں رہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہمیں ابھی سے یہ نیت کر لینی ہے، یہ قصد کر لینا ہے، یہ ارادہ کر لینا ہے کہ اللہ تعالی ہم اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر کے گزاریں گے، اور اس رمضان کے ثواب کو ہم اپنے ذہن میں مستحضر رکھیں گے، اور اس رمضان کی عبادتوں کی جو لذت ہے اور جو کیفیت ہے اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ رمضان ہماری بدلاؤ میں، ہماری زندگی میں بدلاؤ کا ایک ذریعہ ہوگا۔ یہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس رمضان کی برکت سے ہماری زندگی کو بدل دے، ہم اس رمضان میں ایسا بنا دے کہ بعد میں ہماری زندگی بدل جائے، ہم بعد میں 2 ٹائم کے کم سے کم نمازی بن جائیں، کم سے کم 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بن جائیں، کم سے کم ہم نے 30 دن یہ روزے رکھے ہیں، نفل ہم روزہ رکھنے والے بن جائیں۔ اس لیے ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے ہماری بیٹری چارج کرنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ موبائل کو جب چارج کر لیا جاتا ہے تو اگر اس کو زیادہ چلائیں گے تو کم سے کم وہ 1 دن چلتا ہے، لیکن اگر اس کا کم استعمال کریں گے تو وہ 24 گھنٹے تو ضرور چلتا ہے۔ تو اسی طرح یہ رمضان ہماری جو ہے ایمانی کیفیت، ہماری ایمانی حرارت کو بڑھانے کے لیے کہ ہم اس طرح کچھ کر جائیں، اس طرح یہ رمضان گزار جائیں، اس طرح رمضان میں اللہ کی خشیت ہمارے اوپر طاری ہو جائے کہ اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں بھی اس کے اثر منتقل ہوتے رہیں، اس کے اثرات دکھتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عید آئی اور اس کے بعد پھر ہم اپنی اسی روش پر آ گئے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہمیں رمضان کو صحیح معنوں میں، حقیقت معنوں میں اس آخری رمضان سمجھ کر کے گزارنا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے ہوں گے، کسی نے کہا تھا کہ ایک کتے کو شکاری کو، یعنی شکار نے اس کو جو ہے کھلا کر، نہلا کر، سمجھا کر ایک چوہے کے پیچھے اسے دوڑا دیا، اور وہ چوہا جو ہے اس سے تیز بھاگتا ہوا اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ تو کسی نے اس خرگوش سے پوچھا، یعنی اس چوہے سے پوچھا کہ تیری ٹانگیں بھی چھوٹی ہیں، تجھے جو ہے بھاگنے کا طریقہ بھی نہیں سکھایا گیا، تجھے دوڑنے کا طریقہ بھی نہیں بتایا گیا، تجھے تو ٹریننگ بھی نہیں دی گئی، لیکن تب بھی تو اپنی منزل تک کیسے پہنچ گیا؟ تب بھی تو اپنی منزل مقصود تک کیسے بچ گیا؟ جبکہ کتے کی ٹانگیں بڑی ہیں، اس کے پاس سب کچھ ٹریننگ دی ہے، وہ نہیں پہنچ سکا۔ تو اس خرگوش نے کہا کہ میں جو بھاگ رہا تھا اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا، مجھے جو فکر تھی میں اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا، کتے کو جو فکر تھی وہ اپنے مالک کی فکر تھی، اس لیے بھاگنے کا خرگوش کا انداز ہی الگ تھا۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، اگر ہماری یہی زندگی رہی کہ رمضان آئیں گے، رمضان تک ہی ہم جو ہے بدلیں گے، رمضان کے بعد ہم جو ہے پھر اپنی اسی روش پر رہیں گے، تو اس لیے اسے صرف نہ عید کی خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، اور جو رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی کو بدل لیتا ہے اللہ اسے دید کی خوشیاں عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے جسے ایمان کی فکر ہوتی ہے، قبر کی فکر ہوتی ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، اس کا بھاگنے کا انداز ہی الگ ہوتا ہے، اس کا رہنے سہنے کا سلیقہ ہی الگ ہوتا ہے، اس کا جینے کا طریقہ ہی الگ ہوتا ہے۔ اور جس کو جو ہے یوں ہی فکر نہیں ہوتی ہے، رمضان بس آیا کچھ حد تک بدل لیے، کچھ حد تک جو ہے اپنے آپ کو داڑھی ٹوپی والا شمار کر لیے، اس کے بعد جیسے ہی عید آئی فوراً جو ہے ہم گئے نائی کی دکانوں پر، خوب شیونگ کروا کر کے آ گئے، اس کے بعد فوراً جو ہے ہم اپنی اسی روش پر آ گئے۔ اس لیے رمضان آتا ہے ہمیں بدلنے کے لیے، افسوس کہ ہم جو ہے بدلتے نہیں اپنے آپ کو۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رمضان کی تیاری کرنے والا بنائے، اور ابھی آنے سے پہلے اس کے ہمیں ایک ایک چیزوں کو منظم کرنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.